السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم 10 جماعت سے وجوہات پر مبنی چند سوالات کو حل کریں گے۔ آج کا ہمارا سبق انسانی آنکھ اور رنگ بھری دنیا۔ اس سبق میں آنے والے اہم وجوہات پر مبنی سوالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا سوال یہ ہے بچوں، ایک صحت مند آنکھ 25 سینٹی میٹر سے کم فاصلے پر موجود شے کو کیوں نہیں دیکھ پاتی ہے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ایک عام بصارت والا شخص، ایک نارمل ویژن رکھنے والا شخص کے لیے قریب نقطہ تقریباً 25 سینٹی میٹر پر ہوتا ہے، اور 25 سینٹی میٹر کے فاصلے پر رہنے والی شے کو ہماری آنکھ واضح طور پر دیکھ سکتی ہے، مگر اس سے کم فاصلے پر موجود اشیاء کو صاف طور پر واضح طور پر نہیں دیکھ پاتی، کیونکہ کم فاصلے پر موجود اشیاء کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھ کے سیلیری عضلات کو مزید سکڑنا پڑتا ہے، اور سیلیری عضلات مزید سکڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس لیے ایک صحت مند آنکھ 25 سینٹی میٹر سے کم فاصلے پر موجود شے کو واضح طور پر نہیں دیکھ سکتا۔ چلیے اب دوسرا سوال دیکھیں گے۔ انسان کی آنکھ اپنے لینس کی فوکل لمبائی کو ترتیب میں لا کر مختلف فاصلوں پر موجود اشیاء کو فوکس کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آنکھ کی مطابقت کی پاور، یعنی آنکھ کے لینس کی اپنی فوکل لمبائی کو تبدیل کرنے کی صلاحیت کو آنکھ کی مطابقت کی پاور کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم مختلف فاصلوں پر موجود اشیاء کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ جب قریب کی اشیاء کو دیکھتے ہیں تو لینس کی فوکل لمبائی کم ہو جاتی ہے، اور جب دور کی اشیاء کو دیکھتے ہیں تو لینس کی فوکل لمبائی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح انسان کی آنکھ اپنے لینس کی فوکل لمبائی کو ترتیب میں لا کر مختلف فاصلوں پر موجود اشیاء کو فوکس کر سکتی ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے سوال کی جانب۔ مائوپیا سے متاثرہ آنکھ میں فاصلے پر رکھی ہوئی شے کی شبیہ ریٹنا پر بننے کے بجائے ریٹنا کے سامنے بنتی ہے، وجہ بتائیے۔ ہماری آنکھ میں کرسٹل جیسی ساخت رکھنے والا شفاف کانویکس لینس یعنی محدب عدسہ ہوتا ہے، جو روشنی کی شعاعوں کو مرکوز کر کے ریٹنا پر شبیہ بناتا ہے، عکس بناتا ہے، مگر مائوپیا سے متاثرہ آنکھ میں فاصلے پر رکھی ہوئی شے کی شبیہ ریٹنا پر بننے کے بجائے ریٹنا کے سامنے بنتی ہے۔ وہ اس لیے کہ آنکھ کے لینس کا انحناء زیادہ ہو جاتا ہے، یہاں پر آنکھ کے لینس کا انحناء اور آئی بال کی لمبائی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر شبیہ ریٹنا کے سامنے بنتی ہے۔ چلیے اگلے سوال کی جانب دیکھیں گے۔ عمر کے بڑھنے کے ساتھ آنکھ کی مطابقتی پاور گھٹتے جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نقص کو پریسبیوپیا کہا جاتا ہے، اور عمر کے بڑھنے کے ساتھ آنکھ کی مطابقت کی پاور گھٹتے جاتی ہے کیونکہ یا تو سیلیری عضلات جو آنکھ کے عدسے کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، یا پھر آنکھ کے لینس کی عدسے کی لچک ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے عمر کے بڑھنے کے ساتھ انسان کی آنکھ کی مطابقت کی پاور گھٹتے جاتی ہے۔ اگلا سوال دیکھیں گے۔ سیارے کیوں نہیں ٹمٹماتے؟ سیارے زمین کے نزدیک ہوتے ہیں، اور اس لیے انہیں وسیع ذرائع تصور کیا جاتا ہے۔ اگر ہم سیارے کو روشنی کے نقطۂ جسامت والے ذرائع کا ایک بڑا مجموعہ فرض کریں تو ہر ایک انفرادی نقطۂ جسامت والے ذریعے سے ہماری آنکھ کے اندر داخل ہونے والی روشنی کی مقدار میں کل تبدیلی اوسطاً 0 ہوتی ہے، جو کہ ٹمٹمانے کے اثر کو داخل کر دیتی ہے۔ اب آتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ آسمان نیلا بننے کے لیے کیا وجہ ہے؟ بچوں، جیسا ہم سب جانتے ہیں آسمان نیلا نظر آتا ہے کیونکہ فضا میں موجود ہوا کی سالمات سورج سے آنے والی مرئی روشنی کے مقابلے میں کم ہوتی ہے،
جب سورج کی روشنی کرۂ باد یعنی فضائی کرۂ سے ہو کر گزرتی ہے تو ہوا میں موجود باریک ذرات سرخ رنگ کی روشنی کے مقابلے نیلے رنگ کی روشنی کو زیادہ منتشر کرتے ہیں۔ اس طرح ہمیں آسمان نیلا نظر آتا ہے، یا پھر اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کرۂ باد میں موجود ہوا کے ذرات اور دیگر مہین ذرات کی جسامت میری روشنی کی طول لہر سے کم ہوتی ہے، چونکہ نیلے رنگ کا طول لہر سرخ رنگ سے کم ہوتا ہے، اس لیے نیلے رنگ کا انتشار زیادہ ہوتا ہے، نتیجتاً آسمان ہمیں نیلا دکھائی دیتا ہے۔ اب دیکھیں گے 7واں سوال، اگلا سوال، سورج طلوع آفتاب سے 2 منٹ پہلے نظر آتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ فضائی انعطاف کی وجہ سے سورج طلوع آفتاب سے 2 منٹ پہلے ہمیں نظر آتا ہے، یعنی کہ حقیقی طلوع آفتاب سے ہمیں 2 منٹ پہلے سورج نظر آتا ہے، تو یہ فضائی انعطاف کی وجہ ہے۔ لیتے ہیں اگلا سوال، صبح سویرے سورج لال کیوں نظر آتا ہے؟ کیونکہ روشنی کی انتشار کی وجہ سے سورج سرخ نظر آتا ہے۔ افق کے قریب زیادہ کم طول لہر رکھنے والی نیلی روشنی کے ذرات کے ذریعے کیا ہوتی آتی ہے، روشنی دور منتشر کر دی جاتی ہے، اور وہ روشنی جو زیادہ طول لہر لمبائی میں طول لہر زیادہ رکھتی ہے ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے، اسی وجہ سے سورج ہمیں سرخ یا پھر لال نظر آتا ہے۔ اب اگلا سوال، تارے کیوں ٹمٹماتے ہیں؟ تارے رات میں چمکتے ہیں کیونکہ تاروں کی روشنی ارضی فضا میں داخل ہوتے وقت لگاتار منعطف ہوتے رہتی ہیں، جب تک وہ زمین پر نہیں پہنچ جاتی تب تک وہ انعطاف پاتی ہے۔ تو تاروں کی روشنی کی مقدار جو ہماری آنکھوں میں داخل ہوتی ہے جھلملاتی ہے، جس سے کبھی کبھی تارا زیادہ چمکیلا ظاہر ہوتا ہے اور کبھی مدھم نظر آتا ہے، جسے ہم ٹمٹمانا کہتے ہیں۔ تو فضائی انعطاف کی وجہ سے یہاں پر روشنی جو مسلسل لگاتار انعطاف پاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں تارے ٹمٹماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اگلا سوال یہ رہا، ایک خلا باز کو آسمان نیلے رنگ کے بجائے سیاہ کیوں دکھائی دیتا ہے؟ ایسٹروناٹ کو کرۂ باد میں یعنی کہ فضائی کرۂ کی غیر موجودگی میں یعنی فضا نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ اونچائی پر واضح روشنی کا انتشار نہیں ہوتا، اس لیے خلا باز کو آسمان نیلے رنگ کی بجائے سیاہ رنگ کا دکھائی دیتا ہے۔ تو آج کے یہ تھے سوالات، وجوہات پر مبنی چند سوالات۔ امید کرتی ہوں یہ سوالات آپ کے لیے امتحان میں کارآمد ثابت ہوں گے۔